السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 9۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو چند لمحے تک اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگا جب وہ جوانا کے ساتھ ٹرنر کے آفس میں تھا اور جوانا نے ٹرنر کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا، پھر ٹرنر نے ہاتھ جھٹکا دیا تھا اور اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ اس کی ناک سے کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ اب ہوش میں آنے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ ٹرنر نے کیا کیا تھا، کیونکہ اس کی ناک میں ابھی تک گلے سڑے پیاز جیسی ناگوار بو کا احساس موجود تھا، اور یہ بو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ مختلف ٹاسک رکھے ہوئے تھے۔ یہ مخصوص ربڑ کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں ٹاسکورم بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ربڑ معمولی سے ٹکراؤ سے پھٹ جاتا ہے اور گیس نکل پڑتی ہے، البتہ انہیں ہم پر پھینکنا خاصا مہارت طلب ہوتا ہے، اور یہ مہارت بہرحال ان کو حاصل تھی، کیونکہ اس نے جیسے ہی جھٹکا دیا تھا، عمران اور جوانا دونوں کی ناک سے ٹاسک ٹکرائے تھے۔ ٹرنر کا نشانہ غلط ثابت نہ ہوا تھا اور یہ اس کی مہارت کا ثبوت تھا۔ عمران نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی نہ صرف جوانا بلکہ جولیا اور اس کے ساتھ ہی سنگی دیواروں سے نکلنے والے فولادی راڈ میں جکڑے ہوئے موجود تھے۔ گو جولیا اور اس کے ساتھی کے چہرے پر میک اپ تھے، لیکن بہرحال عمران اور جوانا کے گرد راڈ گردن کے گرد، پیٹ کے گرد اور پنڈلیوں کے گرد لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ باوجود سارے لانے کے عمران اپنے جسم کے کسی اور حصے کو حرکت بھی نہ دے سکا۔ یہ جولیا اور اس کے ساتھی بجائے میرے پاس ہوٹل پہنچنے کے یہاں پہنچ گئے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں ماحول کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ یہ کافی بڑا ہال تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ وہ لوگ موجود تھے، جبکہ سائڈ کی دیوار کے ساتھ کرسیاں پڑی ہوئی تھی، باقی پورا ہال خالی تھا۔ عمران نے اس دیوار کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ راڈ دیوار سے نکل کر اس کے جسم کے گرد گھوم رہے تھے۔ عمران نے اپنے جسم کو زور سے آگے کی طرف سے جھٹکا دیا، لیکن اسے فوراً یہ احساس ہو گیا کہ راڈ نہ صرف بے حد مضبوط ہیں بلکہ وہ انتہائی مضبوطی سے دیوار میں نصب بھی ہیں۔ ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ راڈ کو کھولنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یکلخت ہال کے سامنے کی دیوار موجود فولادی دروازہ کھلا۔ عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ دروازے سے اندر داخل ہونے والا ٹرنر تھا وہ ٹارگٹ، لیکن اب اس کے جسم پر ہاف آستین کی بنیان تھی اور نیچے جینس کی تنگ پتلون تھی اور پیروں میں فل بوٹ تھے۔ اس کے پیچھے 7 لہیم شہیم آدمی اندر داخل ہوئے، جن میں زرشاک بھی شامل تھا، اور سب کے کانوں میں بالیاں تھیں، اور وہ سب کلب کے یونیفارم کی بجائے ہاف شرٹ کی بنیانیں اور تنگ پتلونوں میں ملبوس تھے۔ اوہ، تمہیں ہوش آ گیا علی عمران! خود بخود کیسے؟ ٹرنر نے عمران کو ہوش میں دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران، کیا مطلب؟ بے ہوش میں ہوا تھا اور یادداشت تمہاری غائب ہو گئی ہے۔ میرا نام مائیکل ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو ٹرنر بے اختیار کھل کر ہنس پڑا۔ جوانا کی وجہ سے پہچان لیے گئے ہو، کیونکہ جوانا تمہیں ماسٹر کہتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جوانا آج کل پاکیزیہ کے مشہور سیکرٹ سر علی عمران کا ساتھی ہے اور اسے ماسٹر کہتا ہے، اس لیے تمہارا اصل نام علی عمران ہے اور تم پاکیزیائی ہو۔ اور اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ دوسرا گروپ بھی پاکیزیائی ہے اور یہ بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر کے مطابق تم ہلاک ہو چکے اور تمہاری لاشیں برقی بٹی میں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ ٹرنر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو ٹرنر نے بڑے صاف انداز میں جیمز کارٹ کو کال کر کے اسے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کے متعلق بتانے اور پھر ٹارگٹ کی توہین کی تمام تفصیل بتا دی۔ پھر میں نے عہد کر لیا کہ میں انہیں ہلاک کرنے کی بجائے تمہارے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر ان کی بوٹیاں بوٹیاں کروں گا۔ ہیڈ کوارٹر کو تمہاری ہلاکت چاہیے اور وہ ہو جائے گی، اس لیے میں نے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دے دیا کہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاشیں برقی بٹی میں جلا کر راکھ کر دی گئی ہیں۔ ٹرنر نے مسکراتے ہوئے کہا، جیمز کارٹ تو پاکیزیائی ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہے، کیا تمہارا تعلق ایشیائی ہیڈ کوارٹر سے ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، شی ڈاگ کے مین ہیڈ کوارٹر سے میرا تعلق ہے۔ مین ہیڈ کوارٹر کا سپر چیف لارڈ لارجٹ ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اب جیمز کارٹ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ ایشیائی ہیڈ کوارٹر کا انچارج اب لیری ہے، جس کے آدمی سے بھی تمہارے ساتھ کی زندہ بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹرنر نے جواب دیا۔ وہ ہال کے درمیان میں کھڑا عمران سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ باقی ساتھی ٹارگٹ اس کے پیچھے قطار بنائے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ کیسے لگ گئے ہیں؟
عمران نے جولیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ واقعی انتہائی خطرناک لوگ ہیں. یہاں کی پولیس چیف بھی شداب کا آدمی ہے، اس لیے جیسے ہی طیارہ کارکا میں اترنے کی بجائے آسان گیا اور پھر ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اب اس صورت سے یہاں پہنچے کہ اس لیے پولیس کے گھاٹ لگانے کی وجہ سے یہ لوگ پکڑے گئے اور پولیس نے انہیں پکڑ کر اپنے ہیڈ کوارٹر پر چھوڑا اور وہاں ان کے میک اپ صاف کیے گئے لیکن وہ نہ ہو سکے. پھر انہیں چھوڑ دیا گیا لیکن مجھے جب اطلاع ملی تو میں نے انہیں خود چیک کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ میرے آدمی انہیں بے ہوش کر کے یہاں لے آئے، پھر انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا. میں نے ان سے بات چیت کی اور بات چیت سے مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں میں اپنے آفس میں آ گیا اور میں نے کلنگ سیکشن کو انہیں ہلاک کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ ٹارگیٹس نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ انسانوں کو اسلحہ سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے ہلاک کریں گے. لیکن پھر مجھے اطلاع ملی کہ یہ لوگ کسی پراسرار طریقے سے رسیوں کی گرفت سے نہ صرف آزاد ہو چکے ہیں بلکہ انہوں نے کلنگ سیکشن کے سب افراد کو بھی ہلاک کر دیا، جس پر ایک مخصوص راہداری میں انہیں گھیر کر بے ہوش کیا گیا. پھر جہاں لا کر باندھ دیا گیا اور وین کے بندھنے کی اطلاع سن کر اٹھنے ہی والا تھا کہ زرشاک اور اس کے ساتھی تمہیں اور اس نیگرو کو ساتھ لے کر آفس میں آ گئے. پھر وہاں تمہارے ساتھی نے مجھے تھپڑ مار کر اور تم نے توہین آمیز لہجے میں بات کر کے اپنی موت مقدر کر دی. چاچا میں نے ٹاسک کے ذریعے تم دونوں کو بے ہوش کیا اور پھر میرے حکم پر تم دونوں کو یہاں پہنچا دیا گیا. پھر میں نے معلومات حاصل کی، اس طرح تمہارے متعلق معلوم ہوا سپر چیف سے بات ہوئی ہے جس کی تفصیل میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں. ٹرنر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن تمہارا سپر چیف ہمیں آخر فوری طور پر لاک کرنے پر کیوں بزد تھا؟ عمران نے کسی خیال کے تحت پوچھا. یہاں سے ہیڈ کوارٹر کا اسلحہ ایک مخصوص سب میرین کے ذریعے جاتا ہے اور یہ سب میرین ہفتے میں 2 مرتبہ ہیڈ کوارٹر سے یہاں کلب میں آتا ہے اور آج اس کی آمد کا دن ہے، اس لیے سپر چیف تمہیں ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتا تھا. اسے خطرہ تھا کہ تم اس سب میرین پر قبضہ کر کے کہیں ہیڈ کوارٹر نہ پہنچ جاؤ، لیکن یہ ٹارگیٹس کی موجودگی میں ناممکن ہے. لیکن بہرحال سپر چیف واقعی تم سے تمہارے ساتھ اس بات خوفزدہ ہے، ٹرنر نے منہ بناتے ہوئے کہا. یہ آپ دوست کیا اس حال میں پہنچتی ہے؟ عمران نے کہا نہیں، اس حال سے متعلق ایک اور حال ہے، وہاں سمندر کے اندر تک دیوار ہے، سب میرین اس حال میں پہنچتی ہے اس لیے اسے سب میرین کہا جاتا ہے. ٹرنر نے جواب دیا. کس وقت پہنچتی ہے؟ عمران نے کہا. تو ٹرنر اختیار آنکھ چھوڑا. تم اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ اس پر قبضہ کر لو؟ میں نے تمہیں بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس وقت یہاں 8 ٹارگیٹس موجود ہیں، اگر ہم میں سے ایک بھی یہاں ہوتا تو بھی ایسا ممکن نہ ہو سکتا تھا. بہرحال اس کے آنے میں ابھی 4 گھنٹے دیر ہے. ٹرنر نے جواب دیا. اوکے اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. اس سے آپ دوست کی آمد کا سن کر بے حد اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ صحیح وقت پر یہاں پہنچ گیا ہے. تمہیں مارنا چاہتا ہوں. تمہارے سنیکر ساتھی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے اور چیز تمہیں خطرناک کہتا ہے، اس لیے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی موت تو اب میرے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے. باقی رہے تمہارے دوسرے ساتھیوں میں سے 2 عورتیں زندہ رہیں گی. ہمیں ٹارگیٹس کے لیے ریزرو ہو جائیں گی اور باقی 3 ساتھیوں کو میرے 3 ٹارگیٹس ختم کر دیں گے اور اس کے بعد تم سب کی لاشیں بھر کے بٹی میں ڈال دی جائیں گی. ٹرنر نے بڑے ٹھنڈے اور اطمینان بھرے لہجے میں کہا. عورتوں کی بات آخر میں اس لیے کہ تم نے اب تک جس طرح کا رویہ اپنایا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم واقعی بہادر اور جیدار لڑاکا ہو. اس لیے اگر ہم سب ختم ہو گئے تو پھر تم ان عورتوں کے ساتھ جیسا سلوک کرو، لیکن فی الحال ان کے بارے میں بات نہ کرو کیونکہ اس بات کے بعد تمہارا زیادہ دیر زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا تم واقعی اچھے لڑاکا ہو؟ ٹرنر نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے کہا. ارے میں تو انتہائی مرنجس آدمی ہوں، البتہ یہ دونوں عورتیں بڑی لڑاکا ہیں، ہر وقت لڑتی رہتی ہیں. اس لیے تم ایسا کرو کہ میرے ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ، پھر پہلے ان دونوں عورتوں سے ہی لڑ لو. عمران نے کہا. بزدل نہیں ہوں کہ مردوں کی بجائے عورتوں سے لڑائی کروں. ٹرنر نے انتہائی حقارت بھرے لہجے میں کہا. اس کے ساتھ اس نے فرش پر اس طرح پیر مارا جیسے فرش کی بجائے عمران کے چہرے پر تھوک رہا. اس کے انداز سے راڈ بے اختیار کھول گئے. حالانکہ عمران بے ٹھنڈے دماغ کا مالک تھا، لیکن ٹرنر کا یہ انداز ایسا تھا کہ اس سے بھی غصہ آ گیا تھا. اوکے تم نے اس انداز میں بات کر کے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت مقدر کر لی ہے. میرے ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ. بزدل کہیں کا اپنی بجائے عورتوں کو آگے کر رہا ہے. ٹرنر نے انتہائی حقارت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اسے فرش پر اس طرح تھوکا جیسے فرش کی بجائے عمران کے چہرے پر تھوک رہا ہو. اس کے اس انداز سے عمران کا غصہ بے اختیار بڑھ گیا. حالانکہ عمران بے حد ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک ہے، لیکن ٹرنر کا یہ انداز ایسا تھا کہ اس سے بھی غصہ آ گیا تھا. اوکے
تم نے اس انداز میں بات کر کے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت مقدر کر لیا ہے۔ میرے ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ، پھر مجھے کھول دو اور پھر تم اور تمہارے ساتھ ٹارگٹ سامنے آ جاؤ۔ عمران نے انتہائی سیر دلائل نے کہا تو ٹرنر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے عمران نے انتہائی بچگانہ بات کی ہو۔ تم سب مرو گے، تم واقعی چھوٹے سے بچے کی طرح ہو۔ بہرحال تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کھول دوں گا، پھر میں تم دونوں سے بیک وقت لڑوں گا۔ ٹرنر نے کہا باس اس جوانہ سے مجھے لڑنے کی اجازت دیں۔ اچانک پیچھے کھڑے ہوئے درشاک نے مدبانہ لہجے میں کہا نہیں، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، اس لیے اس کی موت میرے ہاتھ ہوگی۔ تم البتہ اس نیگرو اور باقی لوگوں کو ہوش میں لے آؤ، یہ بھی اس جوانہ اور علی عمران کی ہڈیاں ٹوٹنے کا نظارہ کر سکیں گے۔ ٹرنر نے موڑ کر جواب دیا اور درشاک نے اس بات میں سارے لا دیا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے شیشی کا ڈھکن اٹھایا اور شیشی کا دانہ راڑ سے جکڑے ہوئے جوانہ کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی، پھر وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سب کی ناک سے شیشی لگانے کے بعد اس نے شیشی کا ڈھکن بند کیا اور اسے ایک طرف کونے میں اچھال دیا۔ چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے جوانہ اور جولیا سمیت سب ساتھی ہوش میں آ گئے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ جولیا نے ہوش میں آتے اکریمی لہجے میں کہا یہ ثبوت مل گیا ہے کہ تم سب پاکستانی ایجنٹ ہو اور تمہیں اس لیے ہوش میں لایا گیا ہے کہ تم اس علی عمران اور جوانہ دونوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ٹرنر نے مسکراتے ہوئے کہا عمران اور جوانہ نے بھی ان سب کی طرف گردنیں گھمائی۔ میں تم سب کا انتظار کرتا رہا اور تم یہاں پہنچ گئے۔ عمران ان سے مخاطب ہو کر ایسے لہجے میں کہا جیسے اچانک راہ جاتے آپس میں مل گئے ہو۔ زرشاک اس نیگرو جوانہ اور علی عمران کو کھول دو اور تم سب ادھر کرسیوں پر بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ اس سے پہلے کہ جولیا اور اس کے ساتھی عمران کی بات کا جواب دیتے، ٹرنر نے زرشاک سے مخاطب ہو کر کہا یس باس۔ زرشاک نے کہا اور وہ دروازے کے ساتھ دیوار پر لگے ہوئے سوئچ پینل کی طرف بڑھ گیا۔ ٹارگٹ سائڈ پر پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف باقی بڑھ گئے۔ ماسٹر اس سے مجھے لڑنے دیں، جوانہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوچ لو یہ چیف ٹارگٹ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے ماسٹر، اسی لیے تو میں بھی اسے چیف ٹارگٹ بنانا چاہتا ہوں کہ بڑا کارنامہ ہو گیا ہے، مجھے لڑائی لڑے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ جوانہ نے منت بھرے لہجے میں کہا تم اگر مجھ سے لڑو گے تو یہ سب کہیں گے نان سینس، تم پیشہ ور قاتل ہو، بس ٹائگر دبا اور آدمی مار دیا، تمہیں کیا معلوم لڑائی کیا ہوتی ہے۔ ٹرنر نے جوانہ کی بات کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زرشار نے سوئچ بورڈ پر موجود 2 بٹن پریس کیے تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی عمران اور جوانہ کے جسموں کے گرد فولادی راڈز کھل کر دیوار میں غائب ہو گئے اور وہ دونوں ہی تیزی سے 2 قدم آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سمیٹ کر لو تاکہ تمہیں بعد میں یہ شکایت نہ ہو کہ تم آدھے بے ہوش رہے ہو، اس لیے پوری طرح جاگ جاؤ۔ ٹرنر نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا تو نے مجھے کہا ہے کہ آپ 4 گھنٹوں بعد یہاں پہنچے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 4 گھنٹے موجود ہیں۔ عمران نے کہا تمہارے پاس چند منٹ ہے کیونکہ چند منٹوں بعد تمہاری گردنیں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ ٹرنر نے جواب دیا ماسٹر اس کی زبان بند کرنے کی مجھے اجازت دیں۔ جوانہ نے کہا اوکے چلو تم اس کی زبان بند کر دو، لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے دیر لگائی تو تمہاری زبان مجھے بند کرنا ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانہ تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور ٹرنر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ عمران تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ تم مجھ سے لڑو گے؟ تم؟ ٹرنر نے کہا ہاں آؤ پہلے ہاتھا پائی کرتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں کہ باپ کا شاگرد آج بھی اس طرح ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھا۔ جوانہ نے کہا مجھے تمہاری موت پر ہمیشہ افسوس رہے گا جوانہ، کیونکہ چیف سے لڑنا تمہارا تو کیا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ سوئچ بورڈ کے قریب کھڑے زرشاک نے کہا تم مجھ سے لڑنے سے گریز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ تم بزدل ہو۔ ٹرنر نے ایک بار پھر پہلے کی طرح تحقیر آمیز لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا جوانہ دھاڑا تمہاری یہ جرأت کہ تم ماسٹر کو بزدل کہو۔ جوانہ نے دھاڑتے ہوئے کر اس کے ساتھ اس یک لخت ٹرنر پر چھلانگ لگا دی، لیکن ٹرنر بجلی کی تیز سے نہ صرف ہٹ گیا بلکہ اس کی گھومتی ہوئی لاش حملہ کرتے ہوئے جوانہ کے پہلو میں پڑی اور جوانہ بے اختیار دوڑتا ہوا کئی قدم آگے چلا گیا۔ یہاں زرشاک سوئچ بورڈ کے سامنے کھڑا تھا، جوانہ چند قدم آگے بڑھ کر رکا، پھر ابھی وہ تیزی سے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ٹرنر نے اس پر چھلانگ لگا دی اور عمران کے چہرے پر بے اختیار تحسین کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ ٹرنر کے جسم میں واقعی بجلیاں بھری ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے مڑتا ہوا جوانہ ٹرنر کی زوردار ضرب کھا کر سکتا گیا، پھر ایک خوفناک دھماکے سے نیچے فرش پر گرا تو ٹرنر ہوا میں اچھلا اور دوسرے لمحے اس کے دونوں پیر جوانہ کے سر کے دونوں اطراف کو انتہائی خطرناک انداز میں گڑتے
ہوئے گزر گیا۔ یہ رگڑ اس قدر خوفناک تھی کہ دونوں اطراف کی کھال پھٹ گئی تھی اور خون رسنے لگا تھا۔ اٹھو اٹھو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ٹرنر نے تیزی سے سائڈ پر ہو کر رکتے ہوئے تنزیہ لہجے میں فرش پر پڑے ہوئے جوانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جوانا بجلی کی سی تیزی سے کلابازی کھا کر اٹھا، لیکن اٹھتے ہوئے اسے بھاری بھرکم جسم واقعی اس قدر تیزی سے ہوا میں اچھالا کہ جوانا کی دونوں جڑی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے ٹرنر کے پہلو میں پڑی اور ٹرنر جھکلک چیختا ہوا چل کر اس دیوار سے جا ٹکرایا جس پر سوئچ بورڈ تھا، لیکن دیوار سے ٹکرا کر وہ کسی کھلتے ہوئے سپرنگ کی طرح واپس آیا اور ضرب لگا کر لڑکھڑاتا ہوا جوانا بھی پوری طرح سنبھل ہی نہ سکا تھا کہ ٹرنر کا واپس آتا ہوا جسم پوری قوت سے جوانا سے ٹکرایا اور جوانا بھی چیختا ہوا چل کر پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ جوانا کے نیچے گرتے ہی ٹرنر نے اس پر چھلانگ لگائی اور جوانا کے دونوں گھٹنے بے اختیار اوپر کو اٹھے، لیکن ٹرنر جو اس پر چھلانگ لگا چکا تھا یک لخت ہوا میں ہی اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس کا جسم جوانا کے مڑے ہوئے گھٹنوں کو کراس کر کے پلک جھپکنے میں اس کے سینے اور پیٹ پر گرا اور اس کے ساتھ ہی ٹرنر کلابازی کھا کر جوانا کے سر کے عقب میں کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ جوانا کا جسم کسی جڑے ہوئے ربڑ کی طرح خوفناک ضرب کھا کر یک لخت سیدھا ہوا، جیسے مومی کاغذ کے بنے ہوئے انسان کو ہدت دی تو بری طرح تڑپنے موڑنے لگتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ جوانا سنبھلتا، ٹرنر یک لخت ایک بار پھر اچھلا، اس کے دونوں پیر فل اور بھاری بوٹوں سمیت پوری قوت سے جوانا کے چہرے پر پڑے اور ٹرنر ایک بار پھر چھلانگ لگا کر سائڈ پر جا کھڑا ہوا۔ جوانا کی ناک اور منہ سے بے اختیار خون نکلنے لگا، اس کے چہرے کی کھال پھٹ گئی تھی۔ جوانا، اب تم نے کافی بیٹھک کر رہی ہے اس ٹرنر سے، اچانک عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے جوانا ان دونوں کی لڑائی کو اٹھک بیٹھک کہہ رہا ہو۔ عمران نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے وقت جوانا پر طنز نہ کیا تو جوانا نفسیاتی طور پر مزید ڈپریس ہو جائے گا اور اس کے مار کھانے کے یقینی چانس سامنے آ جائیں گے، کیونکہ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ ٹرنر واقعی بے حد پھرتیلا بھی تھا اور مارشل آرٹ میں بھی ماہر تھا، اور عمران کی اس بات کا اثر واقعی بے حد مثبت ہوا۔ اس کا جسم بجلی کی تیز سے گھوما اور دوسرے لمحے ٹرنر یک لخت چیختا ہوا اچھل کر اس کی دیوار سے سر کے بل ٹکرایا جس کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھ ہی جکڑے ہوئے تھے۔ اس بار بھی ٹرنر کا جسم کسی گیند کی طرح واپس آیا، لیکن باوجود جوانا جو اب سنبھل چکا تھا، اس نے بجلی کی تیز سے دونوں ہاتھ کھول کر پوری قوت سے چلایا اور ٹرنر کے حلق سے پہلی بار انتہائی کربناک چیخ نکلی، کیونکہ اس کے سر کی دونوں سائڈوں پر بوٹوں کی رگڑ سے زخم آئے ہوئے تھے۔ اس طرح ٹرنر کے سر کی دونوں سائڈوں پر جوانا کے خوفناک تھپڑ پڑے تھے، لیکن ٹرنر نے دونوں ٹانگیں آگے کو چلائی اور جوانا کی ناف پر زوردار ضرب لگائی۔ جوانا بے اختیار پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اسی لمحے ٹرنر کا جسم کسی لٹو کی طرح گھوما اور اس کی گھومتی ہوئی لاش جوانا کی ٹانگوں پر پڑی اور جوانا اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرنر نے یک لخت کلابازی کھائی اور پھر گھوم کر اٹھتے ہوئے جوانا کے جسم سے پوری قوت سے ٹکرایا اور جوانا کا جسم ایک دھماکے سے واپس نیچے گرا اور ٹرنر کا اچھل کر کروٹ بدلنی چاہی، لیکن اس بار ٹرنر کی شامت آ گئی۔ جوانا کے دونوں ہاتھ ایک بار پھر گھومے اور ٹرنر کا کروٹ بدلتا ہوا جسم اس کے بازوؤں میں جکڑا گیا۔ ٹرنر نے پوری قوت سے سر کی ٹکر جوانا کو مارنی چاہی، لیکن جوانا کا جسم بجلی کی تیز سے گھوما، پھر اس کا جسم ٹرنر کی ٹانگوں اور کولہے پر پڑا، جبکہ ٹرنر کا اوپر والا جسم جوانا کے بازوؤں میں جکڑا ہوا اوپر کو اٹھتا چلا گیا اور پلک جھپکنے میں جوانا کا جسم تیزی سے گھومتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹا اور ٹرنر کا اوپر والا جسم اس کے اس طرح گھومنے سے اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ جوانا نے واقعی انتہائی ماہرانہ انداز میں ٹرنر کو بیک کراس میں پھنسا دیا تھا، پھر اس طرح ٹرنر اس ٹریپ سے نکل نہ سکا اور اچانک ٹرنر کے جسم نے ایک بار پھر غوطہ کھایا، جوانا سمیت وہ گھومنے لگا۔ جوانا کا اس کی ٹانگوں پر موجود دباؤ یک لخت نرم پڑا تو ٹرنر کا اوپر کو اٹھتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے مزید اوپر اٹھا، اس کے ساتھ ہی اس کا جسم سائڈ سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اور دوسرے لمحے ٹرنر اچھل کر نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ گھومتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، جبکہ جوانا اوندھے منہ نیچے گرا، لیکن دوسرے لمحے جوانا نے کلابازی کھائی اور اس کا بھاری جسم کوس کی طرح گھومتا ہوا پوری قوت سے اس کے جسم سے جا ٹکرایا اور ٹرنر ایک بار پھر چیختا ہوا فرش پر گرا تو جوانا اچھل کر سائڈ پر جا کھڑا ہوا۔ عمران ٹرنر کے اس انتہائی خوفناک انداز کو دیکھ رہا تھا، خاص طور پر ٹرنر کے ساتھیوں نے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات موجود تھے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق تو ٹرنر ناقابل تسخیر تھا، لیکن جوانا اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ٹرنر نے بھی نیچے گرتے ہی الٹی کلابازی کھائی اور دوسرے لمحے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ تم تو واقعی اچھے لڑاکا ہو، بہرحال اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
टर्नर ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही उस तरह जवाना की तरफ दौड़ने लगा जैसे जंगली भैंसा टक्कर मारने के लिए मुकाबल की तरफ दौड़ता है। और इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए क्योंकि टर्नर का अंदाज बता रहा था कि अब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि जवाना जिस अंदाज में खड़ा था उससे मालूम हो रहा था कि ये समझ रहा है कि टर्नर अचानक करीब आकर घूम जाएगा और फिर इसे मारने की कोशिश करेगा। अगर जवाना का आइडिया गलत निकला तो जवाना मार खा जाएगा। फिर वही हुआ। दौड़ता हुआ टर्नर जखला बिजली की तेज से इस तरह जमीन की तरफ झुका जैसे अचानक ठोकर लगने से आदमी नीचे गिरता है। फिर इससे पहले कि जवाना कुछ समझता टर्नर का जिस्म हवा में घूमा और इसके साथ ही उसकी दोनों टांगें जवाना की गर्दन के गिर्द कैंची की तरह पड़ी और फिर इसके जिस्म एक झटके से ऊपर को उठा और जवाना की अखबी तरफ मुड़ जाने लगा ही था कि जवाना के दोनों बाजू बिजली की तेज से हरकत में आए और इसके साथ ही टर्नर के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। जवाना ने इसके दोनों पहलुओं पर इंतहाई खौफनाक कराटे का वार किया था जिससे टर्नर की कई पसलियां दब गई थी। ये इसके बावजूद टर्नर ने अपना दाव न छोड़ा और जैसे ही जरब लगाकर जवाना के हाथ वापस हुए टर्नर का जिस्म एक बार फिर इंतहाई तेजी से ऊपर को उठा और अगर इसका जिस्म जवाना के अकब में पहुंच जाता तो जवाना की गर्दन को टूटने से दुनिया की कोई ताकत ना बचा सकती थी। और शायद जवाना को भी इस बात से इल्म था, इसलिए जैसे ही टर्नर का जिस्म ऊपर को उठा जवाना यकलक हथेलियों के बल न सिर्फ जमीन पर बैठा बल्कि उसने अपने जिस्म को इंतहाई जोरदार अंदाज में आगे की तरफ झटका। दोनों तरफ हरकत करने की वजह से टर्नर को अपने आप को संभालने के लिए बेख्तियार दोनों हाथ जवाना के कंधों पर रखने पड़े। फिर इस ज़रब से टर्नर मार खा गया। जैसे ही उसके दोनों हाथ जवाना के कंधों पर पड़े जवाना किसी स्प्रिंग की तरह उछला और दूसरे लम्हे वो किसी तोप के गोले की तरह सामने वाली दीवार से जा टकराया। जवाना ने ये एक्शन इस कदर फुर्ती और तेज रफ्तारी से किया था कि टर्नर संभल ना सका। उसकी दोनों टांगें जवाना की गर्दन के गिर्द थी और इसका पूरा जिस्म घूम कर इसके सर के ऊपर कमान की तरह टेढ़ा हो गया था और इसके दोनों हाथ जवाना के कांधों पर मौजूद थे कि जवाना ने दीवार से टक्कर मार दी। इसका नतीजा ये हुआ कि टर्नर की कमान की तरह घूमी हुई रीढ़ की हड्डी एक खौफनाक धमाके के साथ दीवार से लगी और इसके साथ ही कटक कटक की आवाजें उभरी। साथ ही टर्नर के अलग से चीखें निकली और इसका जिस्म यकलक ढीला पड़ गया और जवाना ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर इस तरह घुमाकर एक तरफ उछाल दिया जैसे कोई इंतहाई काबिल नफरत चीज को पकड़कर दूर फेंकता है। और टर्नर एक धमाके से जमीन पर गिरकर चंद लम्हों के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। वो खत्म हो चुका था। गुड शो जवाना, तुमने वाकई फुर्ती दिखाई है। इस खौफनाक लड़ाकों को शिकस्त दे दिया तुमने। इमरान ने आगे बढ़कर जवाना के कांधों पर थपकी देते हुए कहा तो जवाना का पहले से सीना कहीं इंच तक मजीद फूलता चला गया। टर्नर के हैरत भरी नजरों से फर्श पर मुर्दा पड़े हुए टर्नर के साथ ही हैरत भरी नजरों से टर्नर को देख रहे थे जैसे ही उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। उसी लम्हे इमरान ने बिजली की सी तेजी से बढ़कर स्विच बोर्ड पर मौजूद तमाम बटन प्रेस कर दिए। इसके साथ ही खट्टाक खट्टाक की आवाज उभरी। इमरान के सारे साथी रात की गिरफ्त से आजाद हो चुके थे। अब तुम बताओ टारगेट, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारा चीज तो बेकार हो गया है। इमरान ने इन 7 टारगेट से मुखातिब होकर कहा जो अभी तक बुत बने अपने चीफ टर्नर को देख रहे थे। टर्नर की इस तरह शिकस्त और मौत ने शायद उनके ज़हनों को मफलूज कर दिया था। इमरान की आवाज़ सुनते ही यकलख्त वो जैसे होश में आ गए और दूसरे लम्हे यकलख्त वो चीखते हुए चलकर खड़े हुए। उनके चेहरे गुस्से और इंतकाम की शिद्दत से इस कदर तेजी से मसक हो गए थे कि शायद इस कदर तेजी से गिरगट भी रंग ना बदल सकता था। लेकिन इससे पहले कि इमरान उसके साथियों पर हमला करते अचानक तनवीर के हाथ में नजर आने वाले मशीन पिस्टल के धमाकों से हाल गूंज उठा और इसके साथ ही वो 7 टारगेट्स एक कतार में कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। यकलख्त चीखते हुए पहलू के बल कुर्सियों पर गिरे और कुर्सियों पर समेत नीचे फर्श पर जा गिरे। तनवीर ने इस वक्त तक ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई थी जब तक वो 7 के 7 मर न गए। ये तुम्हारे पास मौजूद था? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इन लोगों ने हमारी अच्छी तरह तलाशी ना ली थी। मैंने चाहता था कि अब मजीद उठक बैठक हो, पहले ही काफी हो गई है। तनवीर ने मशीन पिस्टल को वापस जेब में डालते हुए कहा। जिम स्कॉट शीडाक के हेडक्वार्टर का इंचार्ज अपने खास कमरे में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था। मेज की साइड पर मौजूद ट्रे में 4-5 फाइलें भी मौजूद थी जिन फाइलों में शीडाक के मुआहिदों और इस पर अमल दरामद की रिपोर्टें थी। ये फाइलें एशियाई हेडक्वार्टर की तरफ से भेजी जाती थी ताकि सुपर चीफ शीडाक के
शीडॉक के बारे में साथ साथ आगाह होता रहे। फिर पहले ये फाइलें जिम स्कॉट तैयार करता था, फिर इन फाइलों के अंदरजात कार्बन में लॉर्ड लार्जन के पास पहुंचते थे। फिर अब ये फाइलें एशियाई हेडक्वार्टर के इंचार्ज की तरफ से तैयार होकर आती थी और अब जिम स्कॉट इन्हें बतौर चीफ चेक करता था। जिम स्कॉट फाइल को पढ़ने में मसरूफ था कि साथ पड़े फोन की घंटी बज उठी और जिम स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जिम स्कॉट ने सर्द लहजे में कहा, लेकिन उसकी नजरें फाइल पर ही जमी हुई थी। यस, जिम स्कॉट ने सर्द लहजे में कहा, लेकिन उसकी नजरें फाइल पर ही जमी हुई थी। लॉर्ड क्लब के मैनेजर स्मिथ की कॉल है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो जिम स्कॉट ने एक तवील सांस लिया। मैनेजर स्मिथ की कॉल हेडक्वार्टर में, क्या मतलब? इससे हमारा कोई राब्ता ही नहीं है। सारा राब्ता तो टर्नर से है। जेम्स स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने ये बात इसलिए की है कि इंतहाई अहम तरीन मसला है, वो आपसे बराह रास्त बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से संजीदा लहजे में कहा गया, अच्छा बात कराओ। जिम स्कॉट ने कहा, उसके साथ उसके सामने पड़ी हुई फाइल बंद कर दी। उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए, क्योंकि मैनेजर स्मिथ की इस तरह बराह रास्त कॉल करने की उसे कोई वजह समझ न आ रही थी। हेलो चीफ, मैं लॉर्ड क्लब के मैनेजर स्मिथ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मोदबाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या बात है, क्यों तुमने कॉल की है? जेम्स स्कॉट ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, चीफ, टारगेट और उसके साथ ही टारगेट सबको हलाक कर दिया गया है चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया। तो जेम्स स्कॉट को यूं महसूस हुआ, यस, मैनेजर ने बात करने की बजाय उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? अचानक जिम स्कॉट ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। ये बात किसी तरह भी उसके हलक से नीचे न उतर रही थी कि चीफ, टारगेट टर्नर और उसके साथियों को भी हलाक किया जा सकता है।